سال 2022 سیاسی معاملات کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ سال یہ کہا جا رہا ہے، بڑی اہم ہیپننگز جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، ایسا کہا جا رہا ہے اس سال کے حوالے سے۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون کے ایکس پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، جس اپوزیشن نے اس منی بجٹ کو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ کہا، اسی اپوزیشن کے 12 ارکان ووٹنگ کے وقت غائب رہے۔ اپوزیشن حکومتی اتحادیوں کو بھی قائل نہیں کر سکی۔ ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن سر شور بہت مچا رہی ہے لیکن چاہتی یہ تھی کہ بجٹ پاس ہو جائے کیونکہ اس حکومت کے چلنے میں ہی اپوزیشن کا فائدہ ہے۔ عباسی صاحب نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جب ووٹنگ ہوتی ہے تو کبھی بھی سارے لوگ پورے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں، کچھ کی ذاتی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں۔ تو 162 میں سے 150 لوگ موجود تھے، حکومت کے 180 ممبران ہیں، ان کے 168 تھے۔ تو وہ بات اپنی جگہ پر ہے، حکومت جب تک عددی برتری رکھتی ہے تو پارلیمان کے اندر بل پاس ہوتے ہیں۔ یہاں پر یقیناً جو اتحادی تھے وہ بھی اس بات سے ناخوش تھے کیونکہ کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ اس کے ذمہ مہنگائی کا بوجھ آئے، اور حکومت کے اپنے ممبران بھی پریشان تھے۔ بہرحال وہ عددی جو تعداد تھی پوری کی گئی، جیسے بھی کی گئی، یہ بھی تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ عباسی صاحب نومبر کے بعد سے سر نون لیگ کے بیانات میں واضح تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ کے پی الیکشن کے بعد سر تو باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا گیا کہ جو ہاتھ سر پر تھا وہ سرک گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آ رہی ہے۔ لیکن ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ بجٹ پاس ہوتے ہی آپ نے پھر سے فون کالز کا الزام لگا دیا۔ انفیکٹ ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ کیسے نمبرز پورے ہو جاتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ یعنی جب تک عباسی صاحب جب تک معاملات حق میں رہیں گے، آپ لوگ خوش رہیں گے، جیسے ہی کوئی سیاسی ناکامی ہوتی ہے فوراً اداروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ عباسی صاحب مجموعی طور پر یہ رویہ ملکی مفاد میں ہے کیا؟ جی بالکل ملک کے مفاد میں ہوتا ہے۔ ہم کوئی اپنے گھر سے باتیں نہیں کر رہے، میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو حکومت کے اپنے ممبران نے اور اتحادیوں نے ہمیں خود بتائی ہیں کہ وہ اس بل کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، اور یہ ٹیلی فون کالوں کے ذریعے یہ عددی برتری پوری کی گئی ہے۔ اسی طرح جوائنٹ سٹنگ میں بھی یہی معاملات ہوئے تھے۔ تو یہ جو معاملات اثرات ہوتے ہیں غیر آئینی مداخلت کے نظر آتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی، کیونکہ جس کو کہا جاتا ہے، جس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے وہ بات کرتا ہے۔ تو یہ دباؤ کے پی الیکشن میں نہیں ہوا عباسی صاحب؟ یہ معاملات ملک کے جی کے پی الیکشن میں یہ دباؤ نہیں تھا سر؟ کے پی بلدیاتی الیکشن میں جو حکومت اقتدار میں ہوتی ہے وہ مداخلت کرتی ہے، اس میں عموماً اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ نچلی سطح پر مداخلت نہیں کرتی۔ مداخلت ہوتی رہی ہے ماضی میں، 2001 کے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں بڑی کھل کر مداخلت کی گئی تھی، اس کے بعد بھی جو بلدیاتی انتخاب ہوئے اس کے اندر بھی مداخلت کی گئی تھی۔ تو کے پی کے اندر جو مداخلت ہے ایک حد تک وہ کرنے کی کوشش صوبائی حکومت نے کی، لیکن عوام کا جو زور تھا اس کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ جی جی، اس لیے ہمیں ایک بات پر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ملک کے نظام میں یہ غیر آئینی مداخلت رہے گی، جب تک اسٹیبلشمنٹ اس معاملے سے باہر نہیں نکلے گی، ہمارا ملک آگے نہیں چل سکتا۔ یہ ایک بڑی واضح بات ہے۔ جی عباسی صاحب، وہ اسٹیبلشمنٹ جو بقول آپ کے جو بجٹ پاس کروانے میں مداخلت کر رہی ہوتی ہے، وہ کے پی الیکشن میں مداخلت کیوں نہیں کرتی ہے سر؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہر جگہ مداخلت نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ان کو پورا کرنے کے لیے مداخلت کرتے ہیں۔ تو کے پی الیکشن میں ممکن نہیں تھا، پہلی بات تو یہ تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پر ان کا کوئی سروکار نہیں تھا، وہاں صوبائی حکومت خود موجود تھی مداخلت کرنے کے لیے۔ جی، اور مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک گاؤں کی سطح پر جا کر مداخلت کریں۔ مداخلت ہوتی ہے اگر 20-30 ایم این اے راضی نہ ہو تو ان کو ٹیلی فون کال چلی جاتی ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو عباسی صاحب، جسے آپ عوام دشمن منی بجٹ کہہ رہے تھے، جب اپوزیشن وہ نہیں روک سکی تو پھر 10 دن بعد پی ڈی ایم کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے ایجنڈے میں اس کو ایجنڈے پہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ 10 دن بعد سر ایسا کیا ہو جائے گا کہ حکومتی اکثریت یہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی جو ابھی نہیں ہو سکا؟ دیکھیں، پارلیمانی جمہوریت جو سمجھتے نہیں ہیں یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں۔ پارلیمانی جمہوریت عددی برتری کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ حکومت جب تک قائم رہتی ہے عددی برتری اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس کوئی لشکر نہیں ہوتا اپوزیشن کے پاس جو چڑھ دوڑے گی اور فتح کر لے گی پارلیمان کو۔ وہاں ووٹ پڑتے ہیں، اور ووٹ سے پہلے بات ہوتی ہے پارلیمان کے اندر، عوام کی تکلیف کی بات ہوتی ہے، متبادل تجاویز دی جاتی ہیں، یہ ایک بحث ہوتی ہے۔ جب آپ بحث نہیں ہونے دیں گے
تو پھر پارلیمان کا نظام مفلوج ہو جاتا ہے. یہ کیفیت ہماری بھی ہے. تو جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے وہ ایک آئینی عمل ہے. جی یہ عددی اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں کیسے بدلے گی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سر پر ہاتھ بھی ہے، دوسری طرف بات ہو جانے کے بعد یہ تبدیل کیسے ہو جائیں گے نمبرز؟ جی وہ تبدیلی جب یہ بیساکھیاں ہٹ جائیں اور ہاتھ ہٹ جائے گا تو یہ خود ہی آپ کو تبدیلی نظر آ جائے گی. اور یہ بیساکھیاں 10 دن بعد ہٹ جائیں گی عباسی صاحب؟ نہیں 10 دن کی بات نہیں ہے. یہ جب بھی نظر آئیں کہ یہ بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں تو عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو ہٹایا جا سکتا ہے. بلکہ حکومت اس وقت خود بھی مجبور ہوتی ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ ہماری اکثریت چلی گئی ہے. یہ چیزیں بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہوتی. تو عباسی صاحب فی الحال جو ہے ایسا کچھ بیساکھیاں ہٹتے ہوئے یا سر پر ہاتھ نظر نہیں آ رہا، اور 10 دن کے بعد اگر یہ جو تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے یہ ایجنڈے میں رکھنا بے مقصد نہیں ہوگا عباسی صاحب؟ نہیں 10 دن بعد کوئی عدم اعتماد کی بات نہیں ہے. پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اس کے اندر ہر چیز ڈسکس ہوگی کہ عدم اعتماد اگر آپشن کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. یہ چیزیں سیاسی جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں. یہ 10 دن بات نہیں ہے. لیکن 2 دن پہلے تک جو ووٹ پڑا ہے اس کے اندر تو یقیناً بیساکھیوں کے ذریعے ہی ووٹ ڈالا گیا ہے. صحیح. اچھا عباسی صاحب، یہ بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب سے مسلسل رابطے میں ہیں اور نون لیگ کی طرف سے بھی بڑا واضح میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی چاہے گی اور اپوزیشن لیڈر سے بات کرے گی تو لانگ مارچ سر مل کر ہو سکتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی فی الحال اس حوالے سے بالکل ہی خاموش ہے. تو کیا کوئی رابطہ ہوا ہے یا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتی؟ پیپل پارٹی اپنا مارچ کر رہی ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے. پی ڈی ایم نے 23 مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے. وہ چلتا رہے گا معاملہ اپنی جگہ پر. سر آپ کے مسلم لیگ نون کے کافی سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ 27 فروری کو مارچ میں شامل ہو جانا وہ زیادہ بہتر ہوگا سر بجائے 23 مارچ کے. جی خواجہ صاحب نے کہا یہ اچھی بات ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اپنی ذاتی رائے ہے. یہ فیصلے پی ڈی ایم کے فیصلے پی ڈی ایم ہی کرتی ہے. لیکن جب ٹی وی پر ہم جاتے ہیں تو آپ سوال پوچھتے ہیں، ہم جواب دے دیتے ہیں. ہاں اچھی بات ہے، یہ اکٹھی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. تو سر اس حوالے سے ابھی کوئی رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں؟ نہیں ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا. سر لانگ مارچ کے بعد استعفے دینے اب نہیں ہے، عمران خان صاحب نے خود سے گھر جانا نہیں ہے، تو اس کا مقصد پھر الیکشن کی تیاری سمجھیں عباسی صاحب؟ آپ کی آواز کٹ رہی تھی، بہرحال مجھے سمجھ آئی ہے کہ لانگ مارچ کا فائدہ کیا ہوگا. لانگ مارچ عوام کے ساتھ یکجہتی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ ایک اظہار ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے پارلیمان کو ملک کے نظام کو آئین کے مطابق چلانے میں. اور آج کے مسائل کا حل صرف ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے. یہ ہوتا ہے مقصد، ہوتا ہے احتجاج، مقصد ہوتا ہے عوام کے دکھ کی بات کرنا، ملک کے مسائل کی بات کرنا، اس پر ایک بڑا احتجاج جو ویزیبل ہو وہ نظر آئے. یہ لانگ مارچ ہوتا ہے. عباسی صاحب یعنی جو لانگ مارچ اپوزیشن کرنے جا رہی ہے وہ عوام سے اظہار یکجہتی ہے، حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے؟ یہ حکومت بھی اظہار یکجہتی سے گرتی ہے جب حکومت کو یہ احساس ہو کہ عوام آج تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، مہنگائی کا ایک سیلاب ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، تو اس کو خود احساس ہوتا ہے. تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے کہا کہ ابھی ان کے سر پر ہاتھ ہے، جب تک ہاتھ ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک بیساکھیاں ہیں تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. تو سر یہ پھر لانگ مارچ کیسے کامیاب ہو جائے گا جب سر پر ہاتھ ہے، بیساکھیاں ہیں؟ لانگ مارچ تو ایک عوام کی یکجہتی اور عوام کے جو مسائل ہیں اس پر ایک اظہار ہے. تو اس کو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. جو ملک میں تبدیلی کا ہے وہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو. آئینی تبدیلی صرف اس وقت ممکن ہوتی ہے. تو آج نظام آئین کے مطابق نہیں ہے. گزشتہ دنوں آپ نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے، توسیع نہیں ہوتی، تو پھر آپ کی جماعت نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کیوں دیا سر؟ جی میں گزارش یہ کر دوں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آرمی چیف کی تعیناتی کی بات ہوتی ہے، توسیع ایک غیر معمولی عمل ہوتا ہے. تو پچھلی دفعہ بھی یہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے کہ توسیع دے. انہوں نے ایک غیر معمولی عمل کے ذریعے آرمی چیف کو توسیع دی. پھر وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پارلیمان میں بھیج دیا. حالانکہ پریسیڈنٹس موجود تھے کہ ماضی میں توسیع ہوتی رہی ہے. بہرحال سپریم کورٹ ہے، اس نے یہ کہا جی پارلیمان اس کو منظور کرے. تو جب ایک فوج اظہار کر چکی ہو ایک فیصلے کا، حکومت نے توسیع کر دی، فوج نے قبول کر لیا،
اس کے بعد فوج کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے. تو اس معاملے پر اس توسیع کو پارلیمان نے انڈورس کیا. جو وہاں پر غلطی ہوئی ہے، جو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ ریورس ہوگا، جو قانون میں تبدیلی کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو پارلیمان نے پاس کر دیا ہے، ہماری جماعت میں ووٹ دیا. جب میری جماعت ووٹ دیتی ہے تو میرا ووٹ بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن وہ فیصلہ درست نہیں تھا، اور تاریخ اس پر اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس فیصلے کو ریورس کیا جائے گا.